اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ یہاں معاملات صاف کر کے جائے گا، اور جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی وہ پتہ نہیں کتنوں کا کھا کر کے بھی آرام سے سو رہا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو قیامت کے دن سب سے بڑا غریب آدمی کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی آئے گا جس کی بہت نمازیں ہوں گی، بہت ساری اس نے خیرات کی ہوگی، اس کے پاس بہت سے حج ہوں گے، بہت سارے نفلی روزے ہوں گے، سارے صدقات خیرات کا مالک ہوگا، نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا قیامت کے دن. تو پھر وہ مفلس کیسے؟ کہا لیکن وہ چند لوگوں کے حق مار کر کے آیا، کسی کا پیسہ لیا تھا، کسی کو گالی دیا تھا، کسی کو مارا تھا. وہ سارے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت سے اپنا حق مانگ رہے ہوں گے کہ اے مولا اس بندے نے دنیا میں ہمیں ستایا تھا، اس نے ہمارے پیسے لیے تھے، اس نے ہمیں گالی دی تھی. اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا تم اس بندے سے کیا چاہتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے مولا اس کی نیکیاں ہمیں دلوا دے، اس کی نیکیاں ہمیں دلوا دے. رب تعالیٰ حکم فرمائے گا جس کا جتنا حق ہے اس کی نیکیاں نکالو اور ان حقداروں کو دیتے جاؤ. دیتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ خالی ہو جائے گا، پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی کچھ حقدار باقی رہیں گے. وہ لوگ طلب کر رہے ہوں گے مولا ہمارا حق تو نہیں ملا، اس نے ہم کو بھی مارا ہے، ہمارے بھی چند روپیے اس نے دبائے تھے. اللہ رب العزت فرمائے گا اب اس کے پاس تو کچھ نہیں رہ گیا، ساری نیکیاں بٹ گئی، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ باقی حقدار کہیں گے اے مولا اگر اس کی نیکیاں نہیں باقی ہیں تو ہمارے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دے. اللہ رب العزت حکم فرمائے گا یہ جتنوں کا حق مار کر کے آیا تھا ان کے گناہ کم کرو اور سب اٹھا کر کے اس پر ڈالو. جو پرہیزگار گیا تھا دنیا سے، یعنی اعمال میں نہیں، اعمال میں صرف عبادات میں بہت بلند مقام کو پہنچا تھا لیکن حقوق العباد میں گرفتار تھا، وہ بندہ قیامت کے دن بڑا مفلس ہوگا. سب اس کی نیکیاں بٹ جائیں گی، دوسروں کے گناہ سر پر اٹھا کر دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے عزیزو ابھی حضرت جو فرما رہے تھے قرض کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. جنازہ پڑھانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پڑھنے والوں کسی کا اس پر حق باقی ہے تو بتاؤ. جنازہ پڑھنے والوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میرے 2 درہم قرضہ باقی رہ گئے، اس نے دیا نہیں اور یہ انتقال کر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے؟ صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، اے لوگو تم اپنے اس ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھنے والا. 2 درہم قرضہ باقی رہ گیا تھا، حضور نے فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھ لو. اور وہ لوگ جن کے پاس کئی لوگوں کا مال رہ گیا ہے اور دنیا سے وہ چلے گئے، آخرت میں کیا کریں گے میرے عزیزوں؟ نیکیاں بھی اتنی نہیں ہیں کہ بانٹ سکو گے، پھر دوسروں کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے، نہ جانے کتنے سالوں دوزخ میں جلنے پڑیں گے. اس لیے دنیا سے آس لگا کر، دنیا سے جی لگا کر اتنا مگن نہ ہو جاؤ کہ یہ دنیا تمہیں غرق کر ڈالے، ڈبو ڈالے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو میں 2 ہی شخصیات کو بہت زیادہ پڑھتا بھی ہوں اور بڑی مجھے دل کو لگنے والی بات ہے. ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے، دوسرے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تصوف کا شوقین تھا. اس لیے فرماتے ہیں ایک چونٹی نے شہد کا ایک قطرہ دیکھا، شہد میٹھا ہوتا ہے اور چونٹی میٹھے کی عاشق ہے. شہد کا ایک قطرہ گرا تھا، چونٹی آئی، منہ لگایا، شہد چوسا اور چلی گئی، لیکن پیٹ نہیں بھرا، واپس آئی اور تھوڑا آگے سے بڑھ کر کے چوسا، پھر پیچھے چلی گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس چونٹی کا پیٹ نہیں بھرا، اس نے سوچا تھوڑا شہد کے بیچ میں سے، قطرے کے بیچ میں سے منہ ڈال کے لوں. آگے بڑھتے گئی یہاں تک کہ وہ شہد کے بیچ والے قطرے میں جیسی منہ ڈالی پھنس گئی، اس کے چاروں پیر شہد کے چپک گئے، بوند سے چپک گئے. اب وہ پی کیا رہی ہے؟ اسی میں مر گئی، ختم ہو گئی. شہد کے قطرے نے اس کو مار ڈالا.
مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا طلب کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے، ارے تھوڑا اور کما لوں، تھوڑا اور کما لوں، تھوڑا اور کما لوں۔ میاں حج کو کب جائیں گے؟ شادی کے بعد۔ کہا اب کب جائیں گے؟ کہا بچوں کے بعد۔ کہا اب کب جائیں گے؟ بچوں کی شادی کے بعد۔ یہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بڑھ جاتا ہے دنیا میں، یہاں تک کہ وہ شہد کا قطرے نے جیسے چونٹی کو مار ڈالا، دنیا ایسے ہی ہمیں گناہوں میں مار ڈالتی ہے، ختم کر دیتی ہے، پھر اس کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دعا میرے آقا کی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے یہ مانگتے کہ اے اللہ اچانک آنے والی موت سے ہمیں بچا۔ اچانک آنے والی موت یہ عذاب ہے، موت آئے تو پہلے علامات ہوں،